اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کا ہمارا یہ موضوع اللہ تعالیٰ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اور نبی آخر الزماں کی محبت اور اطاعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت مسلمانوں کا سب سے پہلا اور اولین ترجیح۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہروں پر غور کرتا ہے، نظام کائنات پر غور کرتا ہے، تو اسے اس بات کو محسوس کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا ہے، کوئی پرورش کرنے والا ہے، کوئی دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے، اور یہ تمام نظام کائنات اسی کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت میں گزار رہے ہیں۔ سیاروں کی حرکات ہوں یا ستاروں کی چمک، چاند کی روشنی اور سورج کی تپش، سمندر کی لہریں، دریا میں روانی، ہواؤں کا چلنا، سب اللہ ہی کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ وہ اللہ قادر المطلق ہے، وہ اللہ قدیر ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب ہے، وہ حکمت والا ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر انسان شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور کائنات کی تمام نعمتوں کا شکر گزار ہونا یا کائنات کی تمام نعمتوں کا شمار کرنا انسان کی بس سے باہر ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، اور اس کے اندر کے نظام اور اس کی آنکھوں کی بینائی، اس کی کانوں کی سماعت، اس کے ہاتھوں کی حرکات، اس کے جسم میں موجود خون کی روانی، سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ شجر، یہ حجر، یہ ریگستان، یہ سمندر، یہ دریا، سب اس کی نشانی اور نشانیاں ہیں، اور ہر ایک ذرہ ذرہ کائنات کا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان تمام کو چلا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس نعمت سے اور اپنی اس صفت سے نوازا، اور ہمیں ایک محدود حد تک سماعت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، ہمیں بصارت عطا فرمائی، ایک محدود بصارت عطا فرمائی، اور ہمارے لیے اس کائنات کو، ہر انسان کے لیے ایک نشانی بنا دی کہ اس کائنات میں جس چیز پر بھی غور کرو گے اس کا آخر کار نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حیات انسانی اور وجود کائنات
کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دلائل بھی پیش کیے اور اپنے ایک ہونے کے بارے میں بھی اور اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ وہ اپنے انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس سے محبت میں سرشار رہے اور اس کی احکام پر عمل کرے، کیونکہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پہ قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اور جنات کو صرف عبادت کے لیے، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگینیوں تعیشیات میں کھو جاتا ہے اور اپنے خالق کی فرما برداری سے عاری ہو جاتا ہے اور ناشکری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مجلس لازم ہے کہ فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اسی خالق حقیقی نے ہمیں کیا تو حکم بھی اسی کا مانیں۔ آنکھ اس نے دی تو اس کے بتائے ہوئے اور رضا کے مطابق دیکھیں، کان اس نے عطا کیے تو اس کی فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالیں، سوچ کا محور اللہ تعالیٰ کی مطابق ہو، یعنی کہ امر بن معروف اور نہی عن منکر، کہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور برائی سے روکیں اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن قرآن کے مطابق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی قیامت تک کی لی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو، انسان کو، جن کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کر دیا، جن کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی کر دیا، ان کو میں پھٹکاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تم کو ہم مہلت قیامت تک کا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو جو میرے بندے ہیں وہ ہر حال میں میری ہی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا اور اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہی اصل میں ایک ایمان والے کی نشانی۔ اور وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی اور کارساز ہے اپنے بندوں کے لیے، اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ اور مثال پیش کر دیا۔ لیکن آج افسوس کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سنتوں سے، طریقوں سے اور آپ کی عملی زندگی سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ آیت میں نازل فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس کے علاوہ یہ آیت قرآن میں بیشتر مقامات پر یاد دہانی کے لیے بار بار
کی گئی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرماؤ۔ کہیں فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، ایمان والے۔ پھر ان مومنین کی کا بھی ذکر کیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بھی دی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہوں گے اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز اور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی، فرما برداری انسانی زندگی کا سب سے اہم رکن ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کسی بھی زاویے سے سوچ کا زاویہ محبت الہی کو دعوت دیتا ہے۔ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ تو جو زندگی بخشتا ہے اور جو زندگی کی آسائشیں عطا کرتا ہے اور جو زندگی میں نعمتیں عطا کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پر پروان نہ چڑھے؟ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے تخلیق اور بے توفیق ہوتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت اور نبوت کے آخری پیغمبر ہیں، تو قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہونا چاہیے۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ تو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو تخلیق کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اور توحید جو ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا اور اس کی صفات کو تسلیم کرنا انسانی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے ہمارا، اللہ اس دنیا اور کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام کی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کس طرح سے کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے، ان آیات میں اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شرک کرنے سے منع فرما رہے کہ انسانوں شرک نہ کرنا، یعنی کہ میری ذات اور میری صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ویسے بھی انسانی علم کا تقاضا بھی ہے کہ اگر کسی چیز کے دو خالق ہو جائیں تو ان دونوں کی سوچ جو ہے وہ الگ الگ ہوگی۔ اگر ایک کہے گا کہ اس کو رہنے دیا جائے اور دوسرا کہے گا نہیں اسے مار دیا جائے، تو لازم ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوگی، اور کائنات کا نظام جو ہے جس یکسوئی کے ساتھ چل رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ واحد ہے، اور ہر ایک ذرہ ذرہ کائنات کا وہ اللہ ہی کی فرما برداری میں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ یہ فرمایا کہ میں ہوں جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں۔ یقیناً انسانوں کے لیے فصل کا اگنا، پھلوں کا اگنا، درختوں پہ ایک بیج سے ایک درخت کا اگنا اور پھر اس درخت پہ ہزاروں اور لاکھوں پھلوں کا نمودار ہونا اور پھر وہ لاکھوں سے ملٹیپلائی ہوتے چلے جانا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی تخلیق کی کار فرمائی فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت پر مکمل، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا توکل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ انسان کس قدر بیوقوف ہے کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی تک و دو میں لگا رہتا ہے، جبکہ وہ اس کو معلوم ہے اور اچھے طریقے سے معلوم ہے
کہ یہ عارضی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے ہم تعیشیات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. ہم اپنی آمدنی میں حرام کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں. تو ہم کت قدر بیوقوف ہیں کہ لازم ہے کہ ہماری بیوقوفی، ہماری نادانی اس بات پر ہے کہ ہم دنیا کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن جو زندگی مرنے کے بعد کی ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں پھر موت کی تمنا بھی ہوگی تو موت نہیں آئے گی، اس کے لیے ہماری محنت نہیں ہے. ہم اس کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی تگ و دو نہیں کر رہے. ہم نے صرف اور صرف اس زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھا ہے. یہ زندگی محض ایک امتحان گاہ ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی ہم پر نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کی تمام سوالات بھی بتا دیے کہ اے انسان، تو دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا اس میں سے ہم تجھ سے یہ سوال کریں گے. لیکن ہم ان سوالوں کی تیاری بھی نہیں کر پاتے. پیپر ہمارے پاس آؤٹ ہو چکا ہے. ہمیں پاس ہونے کے لیے صرف 33 نمبر چاہیے، 33 لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم 50 یا اس سے زیادہ نمبر کی کوشش کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص جنت میں اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نہیں جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا. لہذا اللہ کی عبادت اور فرما برداری، نماز کو قائم کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں اور دوسروں کو نماز کی تلقین کریں، دوسروں کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے روکیں، برائی کو روکنے کی کوشش کریں، برائی کا حصہ نہ بنیں. یہ تمام چیزیں ہمیں اس دنیا میں کرنی ہیں. اور ان میں سے کون سی چیز کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوع کی، ہمارے قیام کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان تمام عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے کافی ہیں. لیکن صرف اور صرف محض یہ فرشتوں کو بتانا کہ دیکھو، تم جس انسان کو بنانے سے منع کرتے تھے وہ انسان تو میری فرما برداری میں اور میری اطاعت میں اور میری عبادت میں دن گزارتا ہے. دن میں عبادت. ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر 60 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر میں آپ اندازہ کر لیں تو ایک انسان تقریباً 8 گھنٹے روزانہ نارملی سوتا ہے. تو اس نارملی سونے کے حساب سے 60 سال کی زندگی میں وہ 20 سال اپنی زندگی کے سونے میں گزار دیتا ہے. باقی 40 سالوں میں وہ زندگی کے مختلف کاموں کو، امور کو، جس میں معاش تلاش کرنا، جس میں رزق کی تلاش کرنا، یہ تمام کام وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور ان کاموں میں اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. لیکن آج ہم حرام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، حرام مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سنتوں کو چھوڑتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے. 60 سال کی زندگی میں انسان تقریباً صرف اور صرف 2 سے 2.25 سال نماز ادا کرے گا. یعنی کہ اگر ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو 5 وقت کی نماز کا کل وقت ملا کر 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اور اس 1.5 گھنٹے کو پھر آپ 40 سال میں جب کنورٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ نے پوری زندگی میں جو عبادت یعنی کہ نماز، جو محض اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ انسان
میرا فرما بردار ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، کیا اس نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، تو پھر یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو یہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز پڑھنے والا بنائے، نماز سیکھنے والا بنائے، اور صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔